اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کا دن بہت برکتوں والا دن اور اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جمعرات کے دن کے بعد جمعے کا دن آتا ہے اور یہ دو دن خاص فضیلت و برکات والے ہوتے ہیں، خاص کر اللہ کے نیک لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کرنی ہوتی ہے، اپنے رب کی ذات کے ساتھ رجوع کرنی ہوتی ہے۔ ان سب لوگوں کو ان دو دنوں میں خاص تحائف، خاص اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ تہجد گزار ہوں گے، بہت عبادت گزار ہوں گے، لیکن وہ خود کو ایک معمولی سی چیز بالکل تصور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایک اچھا رینک ہے، بہت زیادہ اللہ کریم نے ان کو عزت دی ہے، مگر وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، جو تہجد گزاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ نہیں فیل کرتے کہ ہماری بھی کوئی اہمیت ہے۔ تو آج کا دن ان لوگوں کو اپنے مرتبہ، اپنی حقیقت حاصل ہونے کا موقع ملے گا، جس میں یہ جان لیں گے کہ اللہ کریم کے ساتھ ان پہ کتنا مہربان ہے، اور اگر یہ کچھ مانگے تو اللہ کریم کے ساتھ کتنا جلد ان کو عطا کرے گی۔ اب ہماری بات ہے آج کے دن کے حوالے سے۔ آج کے دن خاص کر اعمال کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑے اعمال جو کہ انسان کو ہر قسم کی مشکل میں ڈالے رکھتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے، بیماریاں ہیں، مختلف قسم کے حاسد لوگ ہیں، مختلف قسم کے دشمن عناصر ہیں، مختلف قسم کی بری سنگتیں ہیں، مختلف قسم کے برے خیالات ہیں، مختلف جناتی چیزیں ہیں، مختلف قسم کی شیطانی وسوسے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سٹیبل نہیں ہونے دیتی، آگے نہیں بڑھنے دیتی، ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی ایسی پرابلم میں ڈالتی ہیں کہ ہم پھر پیچھے آ جاتے ہیں، اور ہم پھر انہی سوچوں، انہی خیالات کے اندر پڑھ کر اپنے رب سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور کائنات کی ہر ایک چیز سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر وقت ہم بے حس، بے حرکت، ہر وقت مرے جلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج کے دن کے حوالے سے بہت زیادہ یہ عمل دیے جائیں گے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے ان آفات سے، ان سختیوں سے نجات پانی ہے۔ سب سے جو پہلا ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے سود کھانا۔ سود کھانا ایک ایسا جرم ہے، جب بھی ہم یہ کام کرتے رہیں گے ہمارا رزق بڑھتا رہے گا، لیکن جب اللہ کریم کی ذات ہم سے حساب شروع کرے گی تو ہمارا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور سود ایک ایسی برائی ہے، جب یہ جنم لے گی تو ہم لوگوں کی زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا، اور ہم تو سوچیں گے کہ ہم امیر ہو رہے ہیں، ہم تناب بن رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے گلے کا توق بن رہی ہوں گی۔ دوسری سچویشن ہوتی ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ایک ایسی برائی ہے جو کہ گناہ کبیرہ میں شمار ہے۔ جتنا زیادہ ہم جھوٹ بولتے جائیں گے اتنا ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اتنا ہمارا ضمیر مردہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی ہم لوگ عیش و عشرت، تہمت پرست، فتنہ پرست، ہر قسم کی برائی کا شکار ہوں گے۔ ہم لوگ بہت سارے کنسیڈر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی کو کہا کہ میں فلاں جگہ پر موجود ہوں، دوسرے نے کہا میں فلاں جگہ پر موجود ہوں، بظاہر انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے اس کا کم سزا ہو یا زیادہ ہو، گناہ ہی ہوتا ہے۔ اور جب ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر آسانیاں آ جائیں گی، اور اگر ان کو نہیں نکالیں گے ہمارے اندر یہ چیز رچتی جائے گی، اتنا گھر کر جائے گی کہ ہم ہمیشہ ان عذابات کا سامنا کرتے رہیں گے۔ کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں، کبھی ہم اس چیز کو غور کریں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، ایک کہتا ہے میں نہیں کرتا۔ اب نہ کرنے والا اور کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، لیکن فرق دونوں کو ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ کے اصول یہ تھا کہ جس نے نماز پڑھی ہے وہ جو دعا کر رہا ہے اس کی پوری ہو، جو نہیں پڑھ رہا وہ دعا کر رہا ہے اس کی پوری نہ ہو، سمجھ آتی ہے،
کیونکہ اس نے اپنے رب کو سجدہ ہی نہیں دیا۔ تو جس نے دیا ہے اس کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی عبادات کی حفاظت نہیں کرتے۔ اگر میں پنجگانہ نماز کا عادی ہوں تو میرے واجبات جتنے بھی ہیں وہ میرے اوپر لاگو ہیں۔ میں نے اپنے واجبات کو باقاعدہ ادا کرنا ہے۔ میں نے نہ تو اپنے اللہ پر احسان کیا نماز پڑھ کے اور نہ ہی میں نے کچھ اور۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے رب کی بنائی کی ہر حد کا احترام کروں۔ جیسے میرے بزرگ ہیں میں ان کا احترام کروں، بچے ہیں ان سے پیار کروں، گھر والے ہیں ان کا خیال رکھوں، دوست ہیں ان کو اپنے حقوق دوں، میرے فرائض میں شامل ہیں۔ اب یہ چیز جب میں اپنے رب کی بنائی کی حدوں کو احتراماً دیکھوں گا تو میری زندگی کے اندر خوشحالی رہے گی۔ اب جھوٹ کے بعد اگلی چیز آتی ہوتی ہے کسی کو الزام دینا۔ الزام دینا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک کامن چیز ہے، اور یہ ایک ایسی برائی ہے جب بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگ کے گھروں میں مختلف قسم کے فتنہ جات پیدا ہوتے ہیں۔ اب فتنہ جات کی کچھ نشاندہی ایسی ہوتی ہے جن چیزوں کو ہم لائک کر رہے ہوتے ہیں انہی سے ہی ہمیں ذلت ملتی ہے، اور جن چیزوں کو ہم لائک نہیں کرتے وہ ہمارا فائدہ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مین چیز الزام دینے والے کی جو سزا ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ الزام دینے والا انسان جب بھی مرتا ہے تو بہت زیادہ بیار و مددگار ہو کر مرتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اور یہ کائنات، اس کائنات کی ہر ایک چیز سب اللہ کی ہے۔ تو جب انسان اللہ کی مخلوقات کو اپنی طاقت اپنی ہمت کے عوض نقصان دے گا تو اللہ کبھی بھی اس کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، اور جس کو اللہ اپنا دوست نہ سمجھے اس کا زوال ہر روز اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اب اگلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے بہت زیادہ دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینا ایک ایسا برا عمل ہے، جب بھی آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر ہر خوشی چھینیں گے، کوئی بھی خوشی آپ تک نہیں پہنچے گی۔ کیوں نہیں پہنچے گی؟ کہ آپ نے انسان کو دھوکہ دیا۔ اور اللہ کا بھی واضح فرمان ہے کہ جو انسان ایک بار کسی انسان کو دھوکہ دے گا دنیا میں تو بروز قیامت 70 مرتبہ وہ دھوکہ کھائے گا۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہم لوگوں کی یہ دنیاوی زندگی محض ہماری آخرت کی پہچان ہے، اور اگر ہم دنیاوی زندگی کو خراب کر گئے تو آخرت ہماری آٹومیٹیکلی خراب ہو چکی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم سانس نکالنے کے بعد بھی اسی حال میں ہی رہیں گے جیسے آج ہمیں۔ کیوں؟ کہ ہم لوگوں نے اپنے رب کو ٹھکرایا، اپنے رب کی حدوں کو توڑا، اپنے رب کے لیے ہر قسم کی جتنے بھی اس کے احترام کے معاملات تھے سب کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے ہمارے حال ایسے ہو گئے۔ اب آخر کے اندر ایک بات آتی ہوتی ہے، وہ آتی ہوتی ہے بہت زیادہ حد تک فساد پھیلانا، لڑنا جھگڑنا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ انسان کو اتنا اللہ کریم کی ذات سے دور کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی قریب نہیں ہو پاتا، کیونکہ جو انسان لڑنے والا ہوگا، فسادیہ مزاج کا ہوگا، اس انسان کے اندر ایک ایسی رچ پیدا ہو جائے گی کہ وہ انسان اس چیز کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، اور وہ اتنا برائی کی طرف جائے گا کہ اس سے واپس نہیں لوٹ پائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے جادو ہو جانا، تعویذات ہو جانا، بندش ہو جانا، نظر بد ہو جانا، شیطان کا روب دھار لینا، دل کا مردہ ہو جانا، بیماریوں کا ختم نہ ہونا، یہ سارے معاملات اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ اور ہم جب اپنے رب کی حدوں کو سمجھیں گے، اپنی غلطیوں کو نکالیں گے اپنی زندگی سے، تو زندگی کے اندر بہت چراغ روشن رہیں گے، کسی قسم کی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ جب یہ ساری باتیں آپ سمجھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 500 سے 1000 روپے تک کوئی بھی مٹھائی لینی ہے، لے کر آپ نے اس کے اوپر اول و آخر درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے سب سے پہلے اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور آپ نے دعا کرنی ہے، اور اپنے پاس پانی بھی رکھیں گے اور وہ مٹھائی بھی رکھیں گے۔ مٹھائی آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد آپ نے وہ مٹھائی اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں جو بھی ہے ان کو تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد آپ جو پانی آپ نے دم کیا اس پانی کو آپ 7 دن تک استعمال کرتے رہیں، بلا ناغہ آپ اس کو استعمال کریں گے،
اب اس کے اندر کرنا کیا ہے، جب یہ آپ کی ایکٹیویٹی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنی ہے، 4 نوافل اس طریقے سے ادا کر لیں گے۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے 40 منٹ مسلسل اپنی زبان کے اوپر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم پھر یہ پڑھنا ہے، پھر پڑھنا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، آگے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے آپ نے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کلام آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے، پہلی آپ کی جو سٹیج ہوگی یہ کلام آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے، 2 مرتبہ ہر ایک لفظ کو آپ نے دہرانا ہے، 40 منٹ آپ نے ٹائم رکھنا ہے اپنے پاس، 40 منٹ آپ نے اس کلام کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب اس کلام کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے جسم سے بہت ساری حرارت نکلے گی، بہت ساری آپ کے جسم کے اندر سے سستی، بہت ساری کمزوری، بہت ساری مایوسی، بہت ساری خیالات جو کہ نیگیٹو ہیں، الجھے ہوئے ہیں، وہ نکلیں گے۔ آپ کا دل مکمل طور پر صفائی کی طرف آئے گا، آپ کے اندر سے ہر قسم کی نفرت، ہر قسم کا غرور، ہر قسم کا تکبر ختم ہوگا۔ جب آپ نے اس کلام کو شروع کرنا ہے آپ نے 2 تصور لینے ہیں، ایک اپنے جسم کا لینا ہے، دوسرا اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل زندگی کا تصور لینا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا، ان چیزوں کا آپ نے تصور بنانا ہے۔ ایک طرف آپ نے اپنے جسم کا تصور بنانا ہے کیونکہ آپ کے اندر طاقت بہت ہے، وہ آپ کے ایمان کی طاقت ہے، وہ آپ کا اشرف المخلوق ہونے کی طاقت ہے۔ جب وہ طاقت آپ اپنی اندر سے بیان کریں گے، کھولیں گے، اپنے جسم کو فیل کروائیں گے تو آپ کا جسم خود بخود جتنا بھی اس کے اوپر شیطان ہوگا، غالب جو بھی چیز ہوگی، وہ فوراً اس کی خوف کی وجہ سے بھاگ جائے گی اور کوئی بھی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے اوپر جادو ہے جیسے یہ مکمل کر لیں فوراً اپنے چاروں طرف دم کریں، اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر دیں۔ وہ لوگ جن کے اوپر تعویذات ہیں وہ اپنے دل کے اوپر اسی کلام کو پڑھ کر پھونکیں۔ وہ لوگ جو نظر بد کا شکار ہے وہ اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے کے اوپر پڑھ کر دم کریں۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ حد تک بیماریوں کا شکار ہے وہ اپنے سر سے پاؤں تک مکمل پڑھ کر یہ دم کریں گے اور دعا کریں گے۔ یہ کلام آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، اس کلام کو باقاعدہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ نے ہر روزانہ اس کلام کو دھوپ کے وقت مطلب صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک شام کسی بھی ٹائم یہ کلام آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے۔ یہ روزانہ کا آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی اس کے اندر مسنگ نہیں کرنی۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے اور یہ کلام جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے 18 دن اس کلام کو جاری رکھنا ہے، کل تقریباً 8ویں دن آپ کو اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ غلطیوں سے، جھوٹ سے، چوری سے، شغل مزاجی سے، نفرت سے، اس طرح کی کوئی بھی برائی سے گریز کرنا ہے اور اللہ پاک کا خوف ہر وقت اپنے دل کے اندر قائم رکھنا ہے، کسی قسم کی بے احمقیت سے اوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر کامیابیاں پیدا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔